السلام علیکم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 142 زیر مطالعہ۔ اس ضمن میں ابھی تک ہم ان باتوں کو دیکھ رہے تھے جو ہماری مسجد کے مولوی صاحب بیان فرماتے رہتے ہیں۔ آئیے اب ذرا اللہ کے کلام کی طرف دیکھیے کہ اللہ رب العزت اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کیا حکم بھیجتا ہے۔ سب سے پہلے سورہ انعام آیت نمبر 161 پر آ جائیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیتا ہے، قل بتا دیجئے، اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، بلا شبہ میرے مالک نے مجھے راہ ہدایت دکھا دی ہے جو سیدھا راستہ ہے۔ دیناً قیما ملت ابراہیم حنیفا، وہ قانون ہے ابراہیم علیہ السلام کے دستور کا یک طرفہ طور پر، وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھا۔ یہاں پر اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بتایا ہے، یہ حکم دیا ہے کہ ان لوگوں کو سب کو بتا دو کہ اللہ نے مجھے ابراہیم علیہ السلام کے راہ پر چلنے کا حکم دیا ہے۔ یہ بات سورہ انعام میں آئی کہ ابراہیم علیہ السلام کے دستور کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چلنے کا حکم تھا۔ اب اور تھوڑا سا آگے آ جائیے، سورہ ابراہیم آیت نمبر 46، سورہ ابراہیم آیت نمبر 36۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں، فمن تبعنی فإنہ منی، جو میرے نقش قدم پر چلے گا وہ میرا ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ ملت ابراہیم کے راستے پر چلتے رہنا۔ ادھر دوسری جگہ ابراہیم علیہ السلام نے واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ جو میری راہ اختیار کرے گا وہ ہے میرا۔ ذرا سوچئے، اگر آپ کو یہ حکم اللہ کی طرف سے آیا ہوتا کہ ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنا ہے، اور خود ابراہیم علیہ السلام یہ کہہ دیتے کہ جو میرے نقش قدم پر چلے گا وہ میرا ہے، تو کیا آپ میں اتنی ہمت ہے کہ آپ ابراہیم کے نقش قدم کو چھوڑ کر یہودیوں کے نقش قدم پر چلنا شروع کر دیتے؟ ہے آپ میں اتنی ہمت کہ اللہ کے حکم کو توڑ کر آپ ملت ابراہیم کو چھوڑ کر یہودیوں کے نقش قدم پر چلے جاتے؟ میرا خیال ہے کہ آپ میں اتنی ہمت نہیں ہے۔ بھائی، جب آپ میں اتنی ہمت نہیں ہے تو اللہ کا وہ برگزیدہ پیغمبر جسے خاتم النبیین کہا، وہ کیسے چھوڑ سکتا ہے کہ خانہ کعبے کو چھوڑ کر ادھر یہودیوں کے قبلے کی طرف
سجدہ کرنا شروع کر دے؟ کیا آپ کا ذہن مانتا ہے؟ ذرا سوچئے. آگے آئیے. سورہ نحل آیت نمبر 123 1 2 3. اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہے. فرماتا ہے ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا. ہم پھر آپ کی طرف وہی بھیج رہے ہیں کہ آپ ملت ابراہیم کی اتباع کرتے رہیں، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر چلتے رہیں. آگے چلیے. سورہ روم آیت نمبر 30 اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا. اپنا رخ ابراہیم کے دین کی طرف کیے رکھو. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. یہی فطرت ہے، تمام لوگوں کو اسی فطرت پر بنایا گیا تھا. لا تبدیل لخلق اللہ. اللہ کی تخلیق میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. ذالک دین القیم. یہی ہے قائم رہنے والا دین، اللہ کا قانون. اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا. یک طرفہ طور پر اس دین کی طرف ہو جاؤ. اس کے بعد ایک آیت اور دیکھ لیجیے. سورہ ممتحنہ آیت نمبر 4. قد کانت لکم اسوۃ حسنہ فی ابراہیم والذین معہ. یقین رکھو کہ ابراہیم اور اس کے ساتھیوں میں ہی صحیح راستہ ہے. اللہ تعالیٰ نے مکی دور میں یہ 500 آیات جو میں نے آپ کو سنائی ہیں یہ مکے میں نازل ہوئی تھیں، یہ مدنی نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ مکی دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بار بار حکم دے رہا ہے کہ ابراہیم کا راستہ اختیار کرو، ابراہیم کے دستور پر چلتے رہو. کیا سمجھتے ہیں آپ؟ کیا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس رہنما جناب ابراہیم علیہ السلام کی راہ کو چھوڑ کر، اس کے بنائے ہوئے قبلہ کو چھوڑ کر یہودیوں کے گھروں کی طرف رخ کر لیا تھا؟ نو نیور، کبھی نہیں ہو سکتا. یہ تو بھائی یہ جرت تو آپ میں بھی نہیں ہے. آپ پیغمبر نہیں ہیں، اس کے باوجود بھی اگر آپ کے اوپر یہ وحی نازل ہوتی اور 5 مرتبہ آپ کو منع کیا جاتا کہ ایسا نہیں کرنا، ایسا نہیں کرنا، آپ کر جاتے؟ نہیں کر سکتے. ایک عام آدمی نہیں کر سکتا. اللہ کا پیغمبر تو اللہ کا نزدیک ترین پیغمبر ہوتا ہے. اس نے کیسے خانہ کعبہ کو چھوڑ کر بیت المقدس کی طرف منہ کر لیا تھا؟ بالکل نہیں کیا تھا. جو کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 17 مہینے ادھر رخ کر کے
بیت المقدس کی طرف نمازیں پڑھی ہیں، جھوٹ بولتا ہے، قطعاً جھوٹ بولتا ہے۔ نوٹ کر لیں، اللہ کا حبیب کبھی ایسا نہیں کر سکتا۔ لہذا وہ تمام روایات جو براء بن عازب کی حمایت میں گھڑی گئی ہیں، اور وہ مسجد قبلتین جہاں کہتے ہیں کہ نماز کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی آئی تھی، سب بے ثبوت باتیں ہیں۔ اور یہ آپ نوٹ کر لیں کہ کسی نبی کو کبھی نماز کے دوران وحی نہیں آئی۔ یہ بھی ایک بات سوچنے کی ہے۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی خانہ کعبہ سے منہ نہیں موڑا، جو کہتا ہے جھوٹ بولتا ہے۔ بات وہی ہے جو علامہ اقبال نے کہی تھی، یہ امت روایات میں کھو گئی، حقیقت خرافات میں کھو گئی۔